انسان کا جس پر یقین ہوگا اور اسی کے لیے پھر وہ زندگی گزارے گا، سوچ میں، اس کے دماغ میں، اس کے دل میں وہی چیز ہوگی۔ دنیا پر ہمارا یقین ہے تو آپ اپنی خود احتساب کریں اپنا، آپ کے دماغ میں، آپ کے دل میں کیا ہے۔ تو جو چیز یقین ہوگا وہی آپ کے دماغ و دل میں ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہمیں اپنے ایمان کا کیسے پتہ چلے گا یا کیسے معلوم ہوگا کہ ہم ایمان والے ہیں یا بے ایمان ہیں۔ یا دیکھیں، بہت اہم بات ہے اور بہت اہم سوال ہے، اور ایک بات اس سلسلے میں ابتدائی طور پہ یہ نوٹ کر لیں کہ ہمارے لیے کوئی سوال ہے ہی نہیں۔ ہم اپنے آپ کو ایماندار سمجھتے ہیں، ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ کسی مسلمان کو آپ کہتے ہیں کہ بھئی تم کافر ہو، مشرک ہو، وہ بھڑک جائے گا، حالانکہ اس کا رویہ اگر ایمان نہ ہو تو وہ تو جو بے ایمان ہیں ہماری طرح، تو وہ تو دیکھیں منافقوں کا درجہ کافر سے نیچے ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ تو دیکھیں یہ بات بڑی اہم ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہے، ایک بات اس سلسلے میں ابتدائی طور پہ یہ نوٹ کر لیں کہ ایمان دل کے یقین کا نام ہے۔ یہ بہت سادہ سی بات ہے لیکن بات بڑی اہم ہے۔ ایمان یقین کو کہتے ہیں، دل کا یقین، یہ تو قرآن میں ہے۔ دل میں یقین نہ ہو تو ایمان ہی نہیں ہے۔ اچھا، یقین دیکھیں، میرا یہ دعویٰ ہے، ماننا ہے، میرا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارا سب کا یقین جو ہے وہ دنیا پر ہے۔ دنیا کو ہم ایک حقیقت سمجھ بیٹھے ہیں اور ہمارا رخ دنیا کی طرف ہے، اور دنیا کی کامیابی کو ہم اصل کامیابی جانتے ہیں، اور دنیا کے کامیابی پر ہم خوش ہوتے ہیں اور نقصان پر خفا ہوتے ہیں۔ بڑی فکر ہوتی ہے۔ خاتون خانہ کی کوئی انگوٹھی گم جائے جس میں ڈائمنڈ لگا ہو، سونے کی انگوٹھی ہو، اور شوہر سے وہ ناراض ہوگی کسی بھی بات پر، دنیا کی بات پر، یعنی اس کو جوتے کی نوک پر رکھتی ہوگی، لیکن انگوٹھی گم جائے، حالانکہ شوہر اگر وجہ نہ ہو تو اس عورت پر اللہ کی لعنت برستی ہے، حدیث ہے۔ لیکن اس کو فکر اب کیا ہوگی؟ شوہر کی ناراضگی کی فکر نہیں ہوگی، وہ انگوٹھی جتنی بھی مالیت کی ہے، بس اس کو نیند اڑ جائے گی اس کی، کہیں گر گئی، میں نے کہاں رکھ کے بھول گئی۔ یہ ویسی ایک عورتوں کی بات نہیں ہے، اس میں اصل میں انسان کی بات ہے۔ ہمارے لیے دنیا کا مفاد اہم لگتا ہے، ہمیں اللہ کا حکم اور رسول کا طریقہ یا ایمان باللہ، جو کہ آج ہمارا موضوع ہے، اس کا کوئی ہمیں احساس بھی نہیں ہے۔ کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں ہے کہ ہم ایماندار ہیں کہ نہیں ہیں، ہمارے دل میں یقین ہے کہ نہیں ہے۔ بس ہم دیکھیں، ہماری نماز روزہ اس بات کا بین ثبوت ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، کیونکہ اگر ایک ہندو نماز پڑھنے لگے تو اس کو آپ کیا کہیں گے کہ بھئی پہلے مسلمان تو ہو۔ ایک ہندو اگر نماز پڑھنے لگے تو پہلے ہم کہیں گے بھئی تم تو ہندو ہو، تو ہم کون سے مسلمان ہیں؟ مسئلہ تو یہ ہے نا۔ اس میں ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے اپنے شیخ کا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ تو وہ بنیر میں ایک ہیں پیر بابا، ان کے ساتھ ہیں ایک ہیں دیوانہ بابا۔ وہ اپنا واقعہ بیان کر رہے تھے کہ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ اپنے پرانے وقتوں میں وہ مسجد کو اٹھا کے انڈیا لے گئے تھے۔
تو مراقبے وغیرہ میں ان سے انہوں نے پوچھا، ملاقات کی کہ جو بھی تھا کہ بھئی آپ کیوں لے گئے تھے مسجد کو، مسلمان یہاں یہ وہ تو ہندو ہیں یا؟ تو دیوانہ بابا نے کہا یہ کون سے مسلمان ہیں؟ خیر بہرحال یہ ویسے میں نے آپ کو ایک واقعہ، تو بات یہ ہے کہ ہم ایک دھوکے میں مبتلا ہیں. ایک تو مسلمان ہونے کا دھوکہ ہے، بہت بڑا دھوکہ ہے. اب سخت گرمی ہے، آپ روزے کیوں رکھ رہے ہیں؟ آپ میں تو ایمان ہے ہی نہیں، آپ نے تو دنیا کو منزل بنا لیا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو روزے کے تقاضے پورے نہیں کرتا، اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ بھوکا پیاسا رہے. حدیث ہے، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ ان یدع طعامہ وشرابہ. تو ایک تو دیکھیں، آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، واضح طور پہ کہہ رہا ہوں. آج کا مسلمان مومن نہیں ہے، یہ حکمی مسلمان ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن میں ہے، جب منافقوں کی بات آتی ہے تو کہیں کہیں انہیں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے مخاطب کیا گیا ہے. یہ بات بھی نوٹ کریں. تو وہ ظاہری ایمان ہے، ظاہری ایمان. تو دیکھیں دھوکے میں نہ رہیں. ایمان کیسے معلوم ہوگا، یہ ہمارا موضوع ہے. تو دیکھیں ایمان، یہی میں بات کر رہا ہوں. لیکن پہلے ایک بات میں آپ کو وضاحت کر دوں، پھر میں آگے چلوں گا کہ انسان کا جس پر یقین ہوگا اور اسی کے لیے پھر وہ زندگی گزارے گا. سوچ میں، اس کے دماغ میں، اس کے دل میں وہی چیز ہوگی. دنیا پر ہمارا یقین ہے تو آپ اپنی خود احتساب کریں اپنا، آپ کے دماغ میں، آپ کے دل میں کیا ہے. تو جو چیز یقین ہوگا وہی آپ کے دماغ و دل میں ہوگی. تو ہم سب دیکھیں، حقیقت یہ ہے کہ دین سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے سوائے کہ رسمی مسلمان، نام مسلمانوں جیسا ہے. بس کام تو مسلمانوں جیسے نہیں ہے. ہمارے ایمان ہمارے دل میں نہیں ہے. یہ مختصر بات ہے. خیر بہرحال دیکھیں، ایمان جو، اب میں ایمان کی حقیقت بتاؤں. اللہ نے فرمائی ہے کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا رخ مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو. نیکی کا آغاز ہوتا ہے لیکن البر من آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ. اس سے آغاز ہوتا ہے کہ آپ پہلے یقین کریں. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، اللہ نے پہلے تو اپنے آپ کو پہچاننا چاہیے کہ آپ ہیں کون. اور صرف پہچان کافی نہیں ہے، یقین بھی ہونا چاہیے. اپنی حقیقت پر آپ کو نہ صرف یہ کہ معلومات ہونی چاہیے اور پھر اس معلومات پر یقین ہونا چاہیے. اب یہ بات تو میں 50 سال ہو گئے میں کہتا رہتا ہوں کہ ہماری حقیقت یہ نہیں ہے جو نظر آ رہی ہے. ہم نہ مرد ہیں نہ عورت ہیں، اور ہم میں تو اللہ کی پھونکی ہوئی ایک روح ہے. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی. اب دیکھیں یہ یقین سے تعلق رکھتی ہیں ساری چیز. تو پہلے تو اپنی حقیقت پر یقین کریں آپ کہ آپ جو نظر نہیں آ رہے وہ ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ میں ہوں کس لیے، کیا مقصد ہے میرا. یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ایک دارالامتحان، میں نے آپ کو کہا کہ دارالامتحان بنایا ہے. تو امتحان ہے بس اس میں، اور کامیابی کے لیے. اور امتحان آسان ہے، اس سے زیادہ آسان امتحان ہو ہی نہیں سکتا جس امتحان میں ہم، کیوں کہ اللہ نے فرمایا کہ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین میں کوئی تنگی نہیں ہے. یرید اللہ بکم الیسر یرید اللہ ان یتوب علیکم. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تم پہ رحمت کے ساتھ متوجہ ہو جائے. تو ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں، یقین کی. دیکھیں میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ ایمان کا تعلق یقین سے ہے. تو پہلے تو آپ دیکھ لیں کہ آپ کا یقین کس پہ ہے. سوال تو یہی ہے نا کہ ہمیں اپنے ایمان کا کیسے معلوم ہوگا. تو پہلے تو آپ خود احتساب کریں کہ آپ کا یقین ظاہر پہ ہے
کہ نہیں اللہ کی باتوں پر ہے اور اس حقیقت پر ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتائی گئی ہیں، یہ خود آپ اپنا احتساب کریں. کیا آپ اللہ کی باتوں پر یقین رکھتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي کہ تم تو میری پھونکی ہوئی روح ہے تمہارے اندر. 4 مہینے حدیث کا مفہوم ہے، جب بچہ ماں کے پیٹ میں 4 ماہ کا ہو جاتا ہے تو عالم ارواح سے ایک فرشتہ روح لا کے اس جسد خاکی میں پھونک دیتا ہے. تو بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.